وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم رب زدنا فهما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أعدكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. لي 5 أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر
وأنا الحاشر وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ جدو بولیا خدا ادو نبی بولیا، جدو بولیا خدا ادو نبی بولیا، ایک حرف بھی کولوں کدی نہیں بولیا۔ اپنی مرضی نال نہ بولے او جد بھی بولے موتی رولے، بنا وحی دے نہیں سونا کدی بولیا۔ جدو بولیا خدا ادو نبی بولیا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق الرسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دی ذات لئی، وہ ذات جس دے انعامات اتنے زیادہ نے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر انہاں دی گنتی کرنا چاہو تو انہاں کوئی شمار نہیں ہے۔ درود و سلام اس ذات اتے جس نو خاتم النبیین کہا جاتا ہے، جس نو سید المرسلین کہا جاتا ہے، وہ ذات جس کی قسم اللہ رب العزت نے اٹھائی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قل انما اعظکم بواحدۃ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، ان لوگوں کو مخاطب کیجئے، میں تمہیں ایک بات کی وصیت کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں، ان تقوموا للہ، کہ تم اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، مثنی و فرادا، دو دو ہو جاؤ، ایک ایک ہو جاؤ، ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ، پھر غور و فکر کرو، پھر میری ذات کی طرف توجہ دو، ما بصاحبکم من جنہ، پھر غور کرو، توجہ کرو کہ تھوڑے ساتھی دے اندر کس طرفوں کس جگہ تو جنون ہے، عیب تلاش کرو، میری خامی اور ذرا سارے سامنے پیش کرو، بیان کرو۔ اے پیغمبر، انہاں لوگوں ایک چیز دی نصیحت کرو، کھڑے ہو جاؤ، آ جاؤ، دو دو کر کے، ایک ایک کر کے، میری ذات نو پرکھو، عیب تلاش کرو، خامی تلاش کرو۔ ان هو الا نذیر لکم بین یدی العذاب الشدید، کہ تھوڑے واسطے اس واسطے آئے نے کہ تھانوں ڈران اس عذاب تو جڑا بڑا سخت ہے، جڑا تھوڑے سامنے آ رہا ہے۔ آپ علیہ السلام دی سیرت آپ کی زندگی دے لمحات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا کردار، آپ علیہ السلام دا چال چلن،
آپ علیہ الصلوۃ والسلام دا اٹھنا بیٹھنا، زندگی دا ہر لمحہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سب تو پہلے جس وقت آغاز وحی ہویا، آپ نے سب تو پہلے اپنی ذات نو لوگاں کے سامنے پیش کیا۔ لوگو لبثت فیکم عمرا من قبلی، اس تو پہلے میں تھوڑے اندر بڑا لمبا عرصہ گزاریا، 40 سال کی زندگی گزاری ہے۔ تھانوں یہ وصیت کر رہے ہیں کہ آ جاؤ میری ذات کی طرف دیکھو، مینوں پرکھو، میں اپنی ذات کو تھوڑے سامنے پیش کر رہا۔ آپ نے اپنے اخلاق، اپنا کردار، اپنا چال چلن، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی گفتار، اپنی ذات کا ایک ایک حصہ، اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پیدائش کو لے کے نبوت تک آپ نے اپنی ذات کو سارے کے سامنے پیش کیتا کہ میری ذات وچوں کوئی خامی تلاش ہے، کوئی عیب تلاش، کیونکہ قل ما سألتکم من اجر فہو لکم، میں تھوڑے کو کسی اجر کا سوال نہیں کر رہا، کسی مزدوری کا سوال نہیں کر رہا، جو کچھ میں کہہ رہا فہو لکم، وہ تھوڑے واسطے کہہ رہا، جو کچھ کر رہے ہیں تھوڑے واسطے کر رہے ہیں، میں تھوڑے کو کوئی مزدوری نہیں مانگ رہا۔ ان اجری الا علی اللہ، میری مزدوری، میرا اجر میرے اللہ کے کول ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، وہ ذات ہر چیز اتے گواہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ذات کو پیش کیتا، اس ذات اندروں آپ نے اپنی زندگی کے سارے لمحات، اپنی ساری زندگی دی سانسیں، آپ نے اپنی ساری زندگی دا چال چلن لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ جس وقت اسی محبت کا دعویٰ کریں گے، عشق کا دعویٰ کریں گے، آپ دے نال عقیدت کا دعویٰ کریں گے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کا ایک ایک لمحہ لوگوں کے سامنے پیش کیتا، کہ ساڈا بھی حق بنتا ہے کہ اسی اپنی ذات نو لوگوں کے سامنے پیش کریے کہ آؤ ساڈے اندر خامیاں تلاش کرو۔ مشکل کام ہے، بڑا مشکل کام ہے کہ اپنی زندگی نو لوگوں کے سامنے بے عیب ثابت کر سکیے، بڑا اوکھا۔ آپ نے ساری ذات نو پیش کیتا، اسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت وچوں ایک سچائی نو پیش کرنا ہے کہ ہاں آپ نے ساری زندگی سچ بولیا، کبھی جھوٹ نہیں بولیا،
باقی ذات ایک طرف، باقی معاملات ایک طرف، اسی اپنی ذات نو پرکھنا ہے سچائی کے پیمانے اندر، سیرت کا ایک پہلو اپنا ہے۔ آپ کی زندگی دے گواہی آپ کے دشمن بھی دے رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی گواہی آپ کے دشمن دے رہے ہیں، اپنے نہیں، بغانے دے رہے ہیں۔ اپنے تے دینی دینی ہے، بغانے دے رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام جس وقت کوہ صفا پہ کھڑے ہوئے نا، جس وقت اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو حکم فرمایا، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ جاؤ اپنے قریبی رشتہ داروں ڈراؤ، اللہ دے عذابات کو اپنے خاندان ڈراؤ، اپنے قبیلے کو ڈراؤ، اپنے عزیز و اقارب کو ڈراؤ۔ آپ علیہ السلام کوہ صفا پہ کھڑے ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں اگر میں تھانوں کہاں کہ پہاڑ کی دوسری طرف دشمن تھوڑا مقابلے واسطے کھڑے نے، تھوڑے تے حملہ کرنے واسطے آئے نے، کیا تسی میرا یقین کرو گے کہ نہیں؟ مشرکین مکہ آپ علیہ السلام کے بارے اندر کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہاں کیوں نہیں، کیونکہ اسی تھوڑی زبان اندروں کدی جھوٹ سنیا ہی نہیں ہے، تسی ہمیشہ بولیا تے سچ ہی بولیا ہے۔ جو تسی کہو گے اسی او من لواں گے، اسی اس نو قبول کرا گے۔ تسی کہہ رہے ہو کہ ہاں پہاڑ دی دوسری طرف دشمن کھڑے نے، اسی مننا گے، اسی اس نو تسلیم کر دیاں، کیونکہ تھوڑی زبان اندروں کدی جھوٹ نکلیا ہی نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا پھر سن لو، قولوا لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم، تسی پھر لا الہ الا اللہ کہہ دیو، عرب و عجم دے مالک بن جاؤ گے۔ انی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، میں تو تھوڑے کول آیا تھانوں ڈران واسطے، جڑے تھوڑے سامنے اللہ دے سخت عذاب آ رہے نے، انہاں تو ڈران واسطے آیا۔ تسی میری بات نو اگر مانتے ہو کہ ہاں میں کدی جھوٹ بولیا ہی نہیں، میں ہمیشہ سچ ہی بولیا، پھر مان لو کہ اللہ کو سوا کوئی عبادت لائق نہیں ہے۔ پھر سارے کہہ دیو کہ لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم، تسی لا الہ الا اللہ کہہ دو گے تسی عرب و عجم دے مالک بن جاؤ گے۔ آپ کی ذات نو مشرکین نے اپنایا کہ ہاں تھوڑی زبان اندروں کدی جھوٹ نکلے۔ جس وقت آپ نے لا الہ الا اللہ کیا، معبودان نے باطلہ کی تردید کی تھی، پھر لوگوں نے مخالفت کی تھی، آپ کی سچائی دی نہیں، بلکہ اس چیز تردید کی تھی کہ اس نے ساڑھے معبودان باطل کرا دی، ساڑھے معبودان کی گستاخ کی تھی، اس کا کی مخالفت کی تھی، ورنہ آپ کی سچائی کی گواہی مشرکین دے رہے ہیں۔ جس وقت آپ علیہ السلام غار حرا کے اندر جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے، وہی نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ آپ علیہ السلام نے یہ ماجرا اپنی بیگم نے سنایا، اپنی زوجہ محترمہ نے سنایا، کس نے؟ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ کہہ رہی ہے
کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکلا وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ بیوی کہہ رہی ہے، زوجہ محترمہ کہہ رہی ہے، ہلے آپ علیہ السلام تے وحی نازل ہوئی ہے، ہلے تبلیغ دا آغاز نہیں ہویا، ہلے کوئی لا الہ الا اللہ کی پکار نہیں ہوئی، ہلے لوگاں اسلام دی دعوت نہیں دین دا حکم ہویا، صرف وحی دا نزول ہویا کہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ پڑھیے اپنے رب دے نام تے، یہ الفاظ نازل ہوئے، بیوی نو سارا ماجرا سنا دیتا، بیوی اگیوں تعریف کر رہی ہے، اگے آپ دیاں خوبیاں بیان کر رہی ہے کہ تھوڑی جیسی شخصیت اللہ رب العزت کبھی تھوڑا رسوا نہیں کرے گا، تھوڑی ذات ایسی، تھوڑا چال چلن ایسا، تھوڑی زبان ایسی، تسی کدے جھوٹ بولیا ہی نہیں، تسی ہمیشہ سچ بولیا، تسی لوگاں دے نال ہمدردی کرن والے، تھوڑی ذات بڑی انوکھی، اللہ تعالیٰ کبھی تھوڑا رسوا نہیں کرے گا۔ اسلام دا حکم نہیں ہویا کہ لا الہ الا اللہ نو اپناؤ، وحی دا نزول ہویا ہے، بیوی آپ کی تعریف کرے کہ تھانوں گھبران دی ضرورت نہیں، اللہ تھانوں کدی رسوا نہیں، کدی ضائع نہیں کرے۔ ذات ہے نا، آپ نے اپنی ذات نو لوگوں کے سامنے پیش کیتا، لوگ چہرہ دیکھ رہے ہیں، چہرہ دیکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات کی تصدیق کر رہے کہ اے ذات جس کا چہرہ اتنا پیارا ہوئے، وہ ذات کبھی جھوٹی ہو ہی نہیں سکتی، وہ ذات کبھی جھوٹ نہیں۔ چہرے ایسے بناؤ، چہرہ ایسا بناؤ کہ لوگ چہرہ دیکھ کے کہے نا چہرہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، ایسے چہرے، ایسا کردار اپنا۔ بیوی نے کی کیتا، آپ نے پکڑیا، اپنے چچا صاحب کے کو لے گئے، برقہ بن نوفل کے کول جا کے سارا ماجرا بیان کیتا کہ آ معاملہ ہے، ھذا الناموس الذی انزل علی موسیٰ، آپ تو ایمان نہیں لے کے آیا، عیسائیاں دا عالم ہے، تورات دا عالم ہے، انجیل دا عالم ہے، عیسائی ہے، یہ کہہ رہا ہے؟ دیکھیا کس نے ذات نو، دیکھیا کس نو چہرے نو، دیکھیا کس نو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے چال چلن نو، ھذا الناموس الذی انزل علی موسیٰ، فوراً پکار اٹھیا، اے ذات، اے چہرہ، اے جو کچھ تسی کہہ رہے ہو، ختیجہ جو بیان کر رہی ہو، ھذا الناموس الذی انزل علی موسیٰ، اے ہی فرشتہ جڑا موسیٰ علیہ السلام کو نازل کیا، یہ نبی بنے گا، یہ نبی بنے گا، اس کا چہرہ دستا ہے کہ یہ نبی بنے گا۔ اگر میں زندہ رہا اپنی زبان اندر میں اس کے پیر تو کے لیے میں اس کی مدد کرا گا، میں اس کے نال کھڑا گا، اس وقت جس وقت اس کی قوم اس میرے وطن تو نکال دے، میں اس کا ساتھ دیں پھر میں زندہ رہا۔ ذات نو دیکھیا، چہرے نو دیکھیا، آپ علیہ السلام دے نبی ہونے کی تصدیق کر دیتے۔ قل انما اعظکم بواحدۃ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا، آج میں تھانوں نصیحت کر رہا ہوں، ایک کوئی نصیحت کہ آ جاؤ، دو دو ہو کے آ جاؤ، ایک ایک ہو کے آ جاؤ، ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ،
آ جاؤ پرکھ لو، غور و فکر کر لو تھوڑے ساتھی کے اندر کس قسم کی بیماری ہے، کس قسم کا جنون ہے، کس قسم کا عیب ہے، ذرا غور و فکر کر کے دیکھو۔ ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، اے صرف تھانوں او عذابات تو ڈران واسطے آیا جڑے تھوڑے سامنے آ رہے نے، تھوڑے اگے آ رہے نے۔ اخنس بن شریق مشرک ہے، ابو جہل مشرک ہے، آپ دی جان دا دشمن ہے، آپ دی جان دا دشمن ہے۔ وہ ابو جہل جس نو اس امت دا فرعون کیا جاتا ہے، اخنس بن شریق ابو جہل کو لو پوچھ رہا ہے، سوال کر رہا ہے، کی کہہ رہا ہے؟ فَإِنَّهُ لَيْسَ هَاهُنَا مِنْ قُرَيْشٍ أَحَدٌ غَيْرِي وَغَيْرُكَ يَسْمَعُ كَلَامُنَا۔ اے ابو جہل، اے ابو الحکم، مینوں دس دیو اج میں تھوڑے کولوں سوال کراں گا، اج میرے تے تھوڑے کول کوئی دوسرا نہیں ہے، میں یا تو اپنے دعا تو علاوہ اتنے کوئی نہیں جڑا ساڈے گفتگو سنے گا۔ ہاں ابو جہل پوچھ رہے، اخنس پوچھ، کی پوچھنا چاہنا؟ یا ابا الحکم اخبرنی عن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مینوں ذرا دس دے صحیح، مینوں ذرا خبر تے دے، میں جڑا سوال کر رہا ہوں کہ بارے اندر میں جواب دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات کے بارے اندر تیری کی رائے ہے، تیری کی رائے ہے؟ الصادق هو ام کاذب، کیا محمد سچا ہے یا جھوٹا؟ محمد سچا ہے یا جھوٹا؟ ابو الحکم ابو جہل مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے، دونوں ہی مشرک، دونوں ہی دشمن اسلام، ایک دوسرے میں مخاطب ہو کے اور بندہ کوئی نہیں، کہہ رہا کہ آج ساڈے درمیان اور کوئی سنن والا نہیں ہے، دس محمد کے بارے اندر تیرا کی نظریہ ہے، وہ سچا ہے یا جھوٹا؟ وہی حق ابو جہل کی کہہ رہے ہیں، اور اخنس تم میرے کو کس بارے اندر سوال کر رہے ہو، وہ کس طرح کی گفتگو کر رہے ہو، وہ کس طرح کا سوال کر رہے ہو، کی پوچھ رہے ہو؟ واللہ واللہ ابو جہل مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے، مشرک، دشمن اسلام، رسول اللہ دی جان دا دشمن، واللہ اللہ دی قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ اخنس سن لے پھر، فَإِنَّ مُحَمَّدًا لَصَادِقٌ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچا ہی سچا ہے، محمد سچا ہی سچا ہے، وَمَا كَذِبَ قَطُّ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ بولیا ہی نہیں ہے۔ آپ دی جان دا دشمن ہے، کوئی موقع جان نہیں دیتا کہ جتھے آپ علیہ السلام نقصان نہ پہنچائے، آپ علیہ السلام دی بے عزتی نہ کرے، آپ علیہ السلام دے خلاف کھڑا نہ ہوئے۔ وہ کہہ رہا ہے، فرعون امت کہہ رہا ہے کہ تم میرے کو محمد کے بارے پوچھ رہا، ان محمد لصادق وما کذب قط، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچا ہی سچا، اس نے کبھی جھوٹ بولیا ہی نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام دی سیرت دا ایک پہلو کہ سچائی دا دامن چھٹنا نہیں ہے، جھوٹ کبھی بولنا نہیں ہے، جتنا بھی نقصان ہو جائے کبھی سچ دا ساتھ چھٹنا نہیں ہے، کبھی جھوٹ دا ساتھ دینا نہیں ہے، نقصان ہوندہ ہو جائے لیکن سچائی نو نہیں چھڑنا۔ آپ علیہ السلام دی سیرت دا ایک پہلو اپنا لو۔ جبرائیل علیہ السلام
آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات نو دیکھ رہے، آپ دے چہرہ انور نو دیکھ رہے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے کردار نو دیکھیا۔ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا قلبت مشارق الارض و مغاربها، میں زمین کا مشرق تے مغرب دیکھیا، شمال تے جنوب دیکھیا، میں پوری زمین روئے زمین نو گھوم پھر کے دیکھ لیا، میں ایک ایک چیز دیکھ لئی، زمین دا ایک ایک ٹکڑا پھر لیا۔ قلبت مشارق الارض و مغاربها فلم اجد رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں زمین دا کونا کونا چھان ماریا، میں ٹکڑا ٹکڑا چھان ماریا، میں مشرق نو دیکھ لیا، میں مغرب نو دیکھ لیا، فلم اجد رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں روئے زمین ہوتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو افضل کوئی بندہ دیکھیا ہی نہیں ہے، کوئی بندہ دیکھیا ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ کی ذات ہی ایسی ہے، آپ دا چہرہ انور ہی ایسا ہے کہ جیڑا ایک دفعہ چہرے نو دیکھ لے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا ہی ہو کے رہ جاندہ۔ جب پوچھ لے حبشی بلال نو جس ڈٹھا ہے آمنہ دے لال نو، پیا مارا تے مارا خامدہ نہیں مڑ کے واپس جامدہ، جس نے ایک بار چہرے نو تکیا اور دوبارہ نہیں اٹھ سکیا، جس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے چہرے نو دیکھ لیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا ہی ہو کے رہ گیا، کیونکہ آپ دا چہرہ ہی ایسا سی کہ چہرے نو دیکھ کے پتہ چل جاتا کہ یہ چہرہ کبھی جھوٹ بول ہی نہیں سکتا۔ سمامہ بن اسال آپ کا دشمن، مسلم دے الفاظ وہ بیان کرتا ہے کہ سب تو چہرہ اگر اس زمین اتے ناپسندیدہ سی وہ محمد دا چہرہ سی، اس زمین اتے اگر کوئی ٹکڑا ناپسند سی وہ مدینہ شریف سی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دا سخت دشمن، آپ دے چہرے نو ناپسندیدہ کرنا لا، ایک دن صحابہ دے ہتھی چڑھ گیا، آپ نے پکڑیا مسجد نبوی دے تھم دے نال بن دیتا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں ما عندک یا سمامہ کیف حالک یا سمامہ، سمامہ تیرا کی حال ہے، سمامہ تیری کی رائے ہے، انتم علی شاکرین، کہہ رہے اگر تسی میرے تے احسان کرو گے شکر گزار رہاں گا، ان تقتل زاد من، اگر تسی قتل کرو گے قتل آئے گا نہیں جائے گا، اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے، صحابہ اکرام نو پوچھ دے رہے کہ تسی سمامہ نو کوئی تکلیف تو نہیں دیتی؟ کہنے لگے اللہ کے رسول نہیں، اسی پکڑیا تھوڑے حکم دے مطابق اسی نو پلر دے نال باندھ دیتا، ستون دے نال باندھ دیتا، کوئی تکلیف نہیں دیتی۔ آپ نے سمامہ واسطے سردارانہ برتن پیش کیتے کہ انہوں سردارہ دے برتن دے اندر کھانا دیتا جائے، عام برتن اندر کھانا نہیں دیتا جائے، سردار آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی فرماندے ہوں گے سمامہ کتنے غصے اندر، تیرے دل دے اندر میرے بارے اندر کتنی نفرت ہے، سمامہ ایک بار ذرا میرے چہرے وال تکتے لے، کہندے ہون گے
سماما ذرا چہرہ اٹھا کے دیکھتے رہے. سماما کہہ رہا ان تنعم علی شاکر ان تقتل تقتل زاد من. آپ ضرور کہندے ہون گے سماما ذرا چہرہ تے دیکھ لے، ذرا چہرہ تے دیکھ لے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سماما نو چھڑ دیو، انہوں آزاد کر دیو. بلکہ فرمایا میرے صحابہ جاؤ انہوں اپنی معیت کے اندر رخصت کر کے آؤ، سردار آدمی ہے. آپ علیہ السلام کے حکم کے مطابق صحابہ نال چلے گئے. انہوں تکلیف نہیں ہونی چاہیے، انہوں کسی قسم کی پریشانی نہ ہوئے، انہوں جاؤ انہوں رخصت کر کے آؤ. صحابہ رخصت کر کے ہلے مسجد نبوی میں اندر آئے نہیں. سماما دوڑ جایا مسجد نبوی کے سامنے دروازے اتنے کھڑا ہے. آپ اپنے ساتھیوں کے نال فرش سے بیٹھے ہیں، کوئی فرق نہیں. سردار اور انہاں دے مریداں دے اندر فرق نہیں. سردار بھی اسی جگہ سے بیٹھا، مرید بھی اسی جگہ. آپ کا چہرہ اوپر اٹھیا، دیکھا سماما دروازے اندر کھڑا ہے. سماما کی وجہ تین تے آزاد کر دیتا سی. فرمایا تسی تے آزاد کرتا لیکن تسی دل نو قید بنا لیا. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. اے اللہ کے رسول اس وقت مینو سب تو زیادہ چہرہ اگر ناپسندیدہ سی تھوڑا چہرہ سی. آج اگر سب تو زیادہ پیارا تے سونا چہرہ لگتا ہے تھوڑا لگتا ہے. تھوڑا چہرہ ہی ایسا ہے، تھوڑی ذات ہی ایسی ہے. اپنے صحابہ کی تربیت کی تھی. دوران ہجرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نو لوگوں نے پہچان لیا. لوگوں نے پہچان لیا کہ ابو بکر جا رہا ہے. ابو بکر تیرے نال کون ہے؟ کہنے لگے دل اندر خیال پیدا ہوا ابو بکر اگر سچ بولے گا تو محمد کی جان کو خطرہ ہے، اگر جھوٹ بولے گا تو تیری صداقت کو خطرہ ہے. کیونکہ تیری تربیت جھوٹ والی نہیں ہے، تیری تربیت سچائی والی ہے. اگر تو جھوٹ بولے گا تو تیری صداقت کو خطرہ ہے. سچ بھی بولنا ہے. آپ علیہ السلام دی جان کو بھی بچانا ہے. کہنے لگے ھذا رجل یہدنی السبیل، یہ وہ آدمی ہے جیڑا مینوں سیدھے رستے کی طرف لے کے جا رہا ہے، میرے رستے کی رہنمائی کا. سچ بھی بولے. آپ علیہ السلام کی جان کو بھی بچایا. آپ نے اپنی ذات کو پیش کیتا، اپنے صحابہ کو تیار کیتا. انہوں نے ساری زندگی جھوٹ نہیں بولیا، صحابہ نے جھوٹ نہیں بولیا. آج اسی موجود ساڑھے اندروں ایک بندہ کھڑا ہو کے کہے اس لائق ہے، اس قابل ہے کہ کھڑا ہو کے کہے کہ ہاں آ جاؤ میری ذات میں پرکھو، میرے اندر زندگی کے اندر کبھی جھوٹ ثابت کر. ایک بندہ میرے سمیت بھی کھڑا ہو کر یہ طاقت رکھنے والا ہوئے، یہ خوبی کا مالک ہوئے، کھڑا ہو کے کہہ سکے کہ ہاں آ جاؤ میرے پرکھو، میرے اندر جھوٹ تلاش کر کے دکھا. ساری سرگرمی ایک دوسرے کو نیچا دکھانا، اپنا لوہا منوانا،
بس ساڈا سارا ٹائم ساری کوشش اس اندر ختم ہو جاتی ہے، اپنی اسی ذات کو پیش کرنے کے قابل نہیں۔ ساڈے اندر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کھڑا ہو کے کہ آ جاؤ میری ذات کے اندر ایپ تلاش ہے۔ آپ کے دشمن مشرکین مکہ وہ آپ کی گواہی دے رہے ہیں کہ آپ نے کبھی جھوٹ بولے نہیں، سچی سچ ہے۔ اسی اپنی اولاد کے سامنے کھڑے ہو کے کہیے کہ بچوں میرے بیٹو، پرایا کی گل نہیں، اپنی اولاد کے سامنے کھڑے ہو کے سارے اندروں کی جرت کرے کہ ہاں اپنی اولاد کے سامنے کھڑا ہو کے کہے کہ آ جاؤ بیٹا میرے اندر ذرا عیب تو تلاش کر کے دکھاؤ، کبھی میرے اندر عیب دیکھا۔ اولاد ساری گواہی نہیں دے گی، باقی کا کس طرح گواہی دے؟ اولاد گواہی نہیں دے۔ پتا ہے، سب کو پتا ہے سارے اندر یہ خوبیاں موجود نہیں، سچائی کا ساتھ دینے واسطے سارے کو جرت نہیں ہے۔ اس طرح کی ذات بناؤ، رسول اللہ دے سنت نو اپناؤ، اسی اپنی ذات کو لوگوں کے سامنے پیش کر سکیے۔ اللہ رب العزت کو دعا ہے کہ اللہ رب العزت سانو اپنی ذات اس طرح دی بنان دی توفیق عطا فرمائے کہ اسی بے دھڑک ہو کے کہہ سکیے آؤ ساڈے ذات دے اندر عیب تلاش کرو۔ اللہ رب العزت سانو زندگی اس طرح دی گزارنے دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ